اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل راجا کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت ہے میرے ضمیر کی۔ میں کٹ گروں تو سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا۔ تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ احمد فراز صاحب کے قلم سے نکلی بھی وہ خیر ہے جو اپنے وقت میں انہوں نے ایک ظلم و بربریت کی داستان کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی اور وہ عوام تک پہنچی اور آج تک ہم اس کی گونج سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کو بھی یہ موقع دیا کہ ان کے ہاں بیٹھے ہوئے ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹس کے قلم سے ایک خیر اور خیر کے نقشے نکلیں جو ملک خداداد پاکستان میں ایک نئی داستان رقم کریں۔ اور الحمدللہ ہم نے ایز مینجمنٹ یہ ڈیسیژن لیا جوائنٹلی کہ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان میں ایک نیا شہر آباد کریں گے اور جس کی بنیاد ٹورزم ہوگا، اور ہم دبئی کی طرز پہ یا سنگاپور کی طرز پہ یا انٹرنیشنل ممالک میں جو آج کل ایک تگ و دو ایک ایفرٹ چل رہی ہے کہ تمام دنیا کے ممالک اپنے ہاں ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی یہ کاوش 2018 میں شروع کی اور اس کے لیے زمین حاصل کرنے کا پروسیس شروع کیا۔ 400 کنال کے ایک سفر سے شروع ہونے والا یہ سفر آج الحمدللہ 2 لاکھ کنال سے اوپر الحمدللہ موقع پر موجود ہے، اور بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ، اس کا تمام سٹاف، اس کی ڈیولپمنٹ ٹیم اور اس کے تمام محکمے آج سائٹ کو ڈیولپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک فقید المثال قسم کی ڈیولپمنٹ جو الحمدللہ پاکستان کی عوام جس کو سراہتی ہیں، ہمارے کسٹمرز جس کو سراہتے ہیں، وہ الحمدللہ موقع پر اس وقت تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی جب بھی اس ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ کی کاوش ہوتی ہے اور جب بھی اس ملک میں کوئی تعمیر و ترقی کی کاوش ہوتی ہے تو بہت سارے ایلیمنٹس جو پاکستان کی ترقی ڈائجسٹ نہیں کر پاتے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی گروتھ کا عمل جو اس ملک میں چلتا ہے اس کو جان بوجھ کر جپڈائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے۔ انگلینڈ سے ایک صاحب ہیں عادل راجہ، جو کہ بڑے عرصے سے افواج پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں ایک ویڈیو ایمبیڈ کی ہے جس ویڈیو میں ایک نقاب پوش آدمی جس کی آواز بالکل عادل راجہ سے ملتی ہے، اور اس پہ شک یہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ عادل راجہ خود ماسک پہن کے یہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے لغو قسم کے الزامات جو ہیں وہ بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ پہ لگائے ہیں، افواج پاکستان پہ لگائے ہیں، اور پاکستان کے معتبر اداروں جس میں ISI آتی ہے اور انٹیلیجنس کے ادارے آتے ہیں ان میں، اور ان میں بیٹھے چند افسران پہ، سینئر افسران پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں، جس کی تردید کے لیے آج میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہاں خود حاضر ہو کے لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں یا جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تردید بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کی بہاف پہ کروں۔ الزامات بلو ورلڈ سٹی پہ بھی لگائے گئے ہیں، ادارے پہ بھی لگائے گئے ہیں، بالخصوص عادل راجہ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یا اس میں لگائی گئی ویڈیو میں ایک ریسپیکٹیبل سینئر آفیسر آرمی کے جنرل فیصل نصیر صاحب جو کہ اس وقت DGC ہیں ISI، ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کی ذات پر الزامات لگائے ہیں، اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی انہوں نے خدا نخواستہ فیصل نصیر صاحب کو یا تو اجازت دے رکھی ہے یا ان کے نزدیک عادل صاحب کے نزدیک جو ہے ان کو کوئی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ کریں اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں میٹرز میں، یا خدا نخواستہ اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ ان کی کوئی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے۔ جی جو شارٹ سا ٹائم یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں ہمیں یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور ہم ایک فقید المثال قسم کا پروجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں
میں نے جو میری انٹریکشن اداروں کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ سے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل حال ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہے ہیں، اور ہماری جتنی بھی ملاقات مختلف اداروں سے مختلف حوالوں سے ہوتی رہی ہیں. کچھ سیکورٹی کے معاملات تھے، کچھ ہمارے طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک کی حکومت اور افواج پاکستان ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں سپورٹ کریں، اور مقصد اس کا تھا پاکستان کو ڈیولپ کرنا، پاکستان کو بلڈ کرنا. تو ہماری طرف سے ڈفرینٹ پرپوزلز جو ہیں، جو ان سے ریلیونٹ ادارے ہیں، بالخصوص DHA، ان کو فلوٹ کیا گیا کہ، اور یہ ایک بلکہ میں آپ سے لیٹر بھی شیئر کروں گا جو ایڈجوٹنٹ جنرل کو میری طرف سے ہماری طرف سے لکھا گیا، آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کریں گے. اور اس میں ریکویسٹ یہ کی گئی کہ جی بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا قرضہ جو ہے صرف ایک ریئل اسٹیٹ کے انیشیٹو سے الون اتارا جا سکتا ہے. باقی سارے انیشیٹوز جو حکومت پاکستان لے رہی ہے، جو پاکستان کے ادارے لے رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ بہت قابل ذکر ہیں اور خوش آئند ہیں کہ پاکستان کی ایگریکلچر بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان میں مائننگ بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان کی انڈسٹری بھی ڈیولپ کی جائے، پاکستان میں اسمگلنگ روکی جائے، پاکستان میں جو فریکوینسی کی ہیپ ہیزرڈ قسم کی موومنٹ ہے اس کو روکا جائے، کرنسی کی اسمگلنگ کو روکا جائے، اور کوئی بھی انلیگل کام پاکستان میں نہ ہو. اور اس ایفرٹ میں میں سمجھتا ہوں اکراس دی بورڈ سب کے خلاف ایکشن لیا گیا. کوئی چھوٹا موٹا ایکشن ہمارے خلاف بھی ہوا، اور اس کو ہم نے سر آنکھوں پر لیا. اس میں جو نیگیٹو ایلیمنٹ شامل تھا، جو کورٹ آرڈرز کی وائلیشن کر رہا تھا، وہاں ہم نے ضرور اس میٹر کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ادروائز ہم ملک خداداد پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اور اس عزم کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر گرو کرنا ہے تو یونٹی کے ساتھ متحد ہو کے گرو کرنا ہے، اور تمام افراد نے، اداروں نے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور پھر گروتھ آنی ہے. تو اسی غرض سے ہم نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو اپروچ کیا، اور یہ جو ایڈجوٹنٹ جنرل صاحب کو ہم نے خط لکھا، اس میں ہم نے یہ لکھا کہ جی اگر ہم مل کے یہ شہر آباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ $250 بلین کا پروجیکٹ اس ایریا میں ریز ہو سکتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ باقی اسٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں، جس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہے، اور ہمارے ساتھ مل کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی رقبہ دینے کو تیار ہے، اور اس کے علاوہ ہم مل کے ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ بھی پلان کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ ہماری دیگر ڈیولپر سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے یہ سوچ دل میں ڈالی کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو جس طرح دبئی نے ترقی کی UAE کے ماڈل پہ، اور تمام سٹیٹس کے جو شیوخ ہیں وہ آپس میں کولیبوریشن میں آئے، اور انہوں نے مل کے اپنا ایسا لیگل فریم ورک ڈیولپ کیا، اور ایسا پھر اس کے نتیجے میں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جس نے پوری دنیا سے پاکستان میں انویسٹمنٹ انوائٹ کی، اور انہوں نے وہاں پہ ایک سینس آف سیکورٹی دی، ایک سینس آف آنیسٹی دی، اور انویسٹمنٹ کا ریٹرن لوگوں کو ملنے لگ پڑا، اور جو انویسٹمنٹ وہ کر رہے تھے وہ سیکیور تھی، اور اس کے جو ویلتھ کے ٹرانزیشن کا پروسیس ہے انٹو دبئی، وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا لوگوں کے لیے کہ لوگ آسانی سے اس ملک میں، جو کہ ریت میں ایک شہر انہوں نے آباد کیا. اور آج سے 30-35 سال آپ جائیں، پہلے تو وہاں پہ ایک آدھی بلڈنگ آپ کو ان کی شیخ زائد پہ روڈ پہ ملتی تھی، ٹویوٹا نے پہلی بلڈنگ ان کی بنائی، اور آج آپ اس کا حال دیکھیں تو تمام دنیا کے ممالک سے آگے ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں دبئی اس وقت آگے نکل چکا ہوا ہے، اور فقید المثال ایک ایگزامپل ہے وچ شوڈ بی کاپیڈ، اور مسلمانوں کے ہاں ایگزامپل ہے. انفارچونیٹلی تمام دنیا کے اسلامک ممالک سوائے چند عرب اسٹیٹس کے، باقی سب جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہیں، وہ کسی نہ کسی کنسپریسی کا شکار ہیں، اور کفار نے اپنے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اور مختلف تدبیریں کرتے ہوئے کئیوں کو ایکسٹرنل اٹیکس کر کے توڑ دیا، اور کئیوں کو انٹرنل پالیٹکس میں الجھا کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ممالک جو ہیں آج صفائے ہستی سے مٹنے کے قریب ہیں، اور دوسرے ممالک کی طرف ریسکیو کے لیے دیکھ رہے ہیں. ایسی اٹیمپٹس بہت ساری ہمارے ملک میں بھی کی گئیں، اور ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹرموائلز سے. اور میں ایک آنسٹ سا سوال تمام پبلک سے جو سن رہی ہے ان سے کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 70-75 سالوں میں جتنی بھی اٹیمپٹس پاکستان کو توڑنے کی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک اٹیمپٹ بنگلہ دیش کی صورت میں ضرور کامیاب ہوئی، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ دوبارہ من حیث القوم ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم انٹرنلی پھر
ڈویژن کا شکار ہو جائیں. تو جو ہمارے صوبے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت